عربی کے لیسن 5 میں آپ کا سواگت ہے۔ اس لیسن کو بھی ہم ریویژن سے شروع کریں گے۔ شروع کے جو لیسن ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، اس کو صرف آپ ریپیٹ کیجئے گا۔ اور زبان سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو جتنی غور سے سنتا ہے اتنی ہی اچھی بول سکتا ہے۔ تو آپ کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا پروننسیشن اچھا ہو جائے۔ ما، ہاذا، ہاذہی، ذالکا، تلکا، مطار، جواز، تأشیرہ، حقیبہ، سیارہ، باص، مستشفیٰ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو بھی بولیں گے اس کے میننگ اپنے دماغ میں ضرور رکھیں گے۔ من، انا، انتا، ہوا، ہیا، ہندی، میکانیکی، کہربائی، نجار، ممرضہ۔ حل، نعم، لا، مہندس، طبیب، محاسب، سباک، سائق، فنی، بنا۔ اب یہ جو چوتھا لیسن ہے اس کو میں میننگ کے ساتھ آپ کا ریویژن کراؤں گا۔ ویئر، اینا، ان، فی، مائی نیم، اسمی، یور نیم، اسمکا، ہز نیم، اسمہ، ہر نیم، اسمہا، اسم، نیم۔ کتاب، بک، کراسہ، نوٹ بک، قلم، پین۔ یہ 4 لیسن کے اندر آپ کی جو لینگویج کی کیپیسٹی بڑھی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اگر میں آپ کو کچھ جملے بتاؤں کہ آپ کس طریقے کے جملے بنا سکتے ہیں۔ واٹ از دس، ما ہذا، واٹ از دیٹ، ما ذالکا، دس از ایئرپورٹ، ہذا مطار، دیٹ از اے پاسپورٹ، ذالکا جواز، از دس ایئرپورٹ، هل هذا مطار؟ Yes, it is a airport. نعم، هذا مطار. No, it is not airport. لا، هذا ليس مطار. I am doctor. You are engineer. He is an accountant. Are you an engineer? Yes, I am an engineer. No, I am not engineer. No, I am driver. لا، أنا سائق. Who is the driver? من السائق؟ He is a driver. هو سائق. Where is your pen? أين قلمك؟ My pen is in the bag. قلمي في الحقيبة. My name is أحمد. اسمي أحمد. Is your name أحمد؟ Yes, my name is أحمد. نعم، اسمی احمد۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ تمام سینٹنسز صرف 4 لیسن کے پڑھنے سے آپ نے بنا لیا، اور اس سے زیادہ کہیں لیسن آپ بول سکتے ہیں، سینٹنسز بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو ریپیٹ کریں اور دیکھیں کہ اس سے اور کتنے سینٹنسز بن سکتے ہیں۔ اب آج کا لیسن 5ویں لیسن کی ہم شروعات کرتے ہیں۔ اس لیسن میں بھی ہم شروع میں 10 نئے شبد سیکھیں گے۔ ان 10 شبدوں میں سے کچھ گرامر سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ جنرل ہیں۔ پہلا شبد ہے ہاؤ مینی، جس کی عربی ہے کم۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے لیسن میں سیکھا تھا ما، جس کے معنی ہوتا ہے واٹ از دس۔ دوسرے لیسن میں ہم نے سیکھا من، ہو از ہی، ہو کے معنی میں۔ تیسرے میں ہم نے سیکھا حل، جس کے معنی ہوتا ہے از اٹ، کیا یہ۔ چوتھے میں ہم نے سیکھا اینا، ویئر۔ اب 5ویں میں سیکھ رہے ہیں ہاؤ مینی، جس کے معنی ہے کم۔ 5 بار میرے ساتھ آپ ریپیٹ کریں۔ ہاؤ مینی کم، ہاؤ مینی کم، 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 کم۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ عربی کیسی سائنٹیفک لینگویج ہے۔ پہلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا مائی نیم، اسمی، آخر میں ای بڑھا تھا۔ یور نیم، اسموں کا بڑھا تھا۔ ہز نیم، ہو بڑھا تھا۔ ہر نیم میں ہاں بڑھا تھا۔ اب یہاں دیکھیں آئی ہیو، اس کی عربی ہے عندی۔ جو ورڈ ہے، کور ورڈ ہے،
وہ ہے عندہ. اب اسی کے آخر میں ای بڑھایا تو اس کے معنی ہو گیا میرے پاس. کا بڑھایا آپ کے پاس. تو جب کہنا ہے آئی ہیو اس کی عربی ہے عندی. یو ہیو عندکا. ہی ہیز عندہ. ایک بار پھر سے پریکٹس کریں. آئی ہیو عندی 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 عندی. یو ہیو عندکا یو ہیو عندکا یو ہیو عندکا. ہی ہیز عندہ ہی ہیز عندہ. شی ہیز عندہا شی ہیز عندہا شی ہیز عندہا. اب آگے جنرل ورڈ سیکھیں. ہاؤس اس کی عربی ہے بیت. ہاؤس بیت. آپ اپنے دماغ میں گھر کی ایک تصویر بنائیں اپنے گھر کی اور اس کا نام دیں بیت. ہاؤس بیت ہاؤس بیت. پھر آپ اپنے کمرے کی تصویر بنائیں جس کو روم کہتے ہیں. اس کی عربی ہے غرفہ. اس کی عربی کیا ہے؟ روم کی عربی غرفہ. 5 بار کہیں غین نکالیے گا. غرفہ 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 غرفہ. ون واحد ون واحد ون واحد ون واحد. ٹو اثنین ٹو اثنین ٹو اثنین ٹو اثنین ٹو اثنین. پھر جو کرنسی ہے سعودی عرب کی کرنسی کو ریال کہتے ہیں. یو اے ای کی کرنسی کو درہم کہتے ہیں. ایسے عرب ملکوں میں ڈفرینٹ ٹائپ کی کرنسی ہے. ریال، درہم، دینار. یو ایس اے اور دوسرے ملکوں کی کرنسی ہے ڈالر. تو اس کی عربی کیا ہے؟ ریال کی عربی ریال. درہم کی عربی درہم. اب انگریزی میں عربک میں ڈی کا ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے تو ڈالر کو دولار بولیں گے. دولار دولار. ایک بار میں پھر ریکیپ کروں گا اس لیسن میں. ہاؤ مینی کم. آئی ہیو عندی. یو ہیو عندکا. ہی ہیز عندہ. شی ہیز عندہا. ہاؤس بیت. روم غرفہ. ون واحد. ٹو اثنین. ریال ریال. درہم درہم. ڈالر دولار دولار. اب میں آپ کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو یہ تمام ووکیبلریز جو آج میں نے دیا ہے یاد ہوا کہ نہیں، میں آپ کو ایک کوئز کویسچن دینے جا رہا ہوں. اس کوئز میں یہ چیک کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 10 شبد ہم نے سیکھے ہیں کیا اس کی میننگ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے. پہلا ہے انگریزی سے عربی اور دوسرا ہے عربی سے انگریزی. تو پہلا کویسچن ہے ہاؤ مینی کی عربی کیا ہے؟ پہلا جواب اینا، دوسرا من، تیسرا کم. آپ اپنا جواب دے لیں. صحیح جواب ہے کم. دوسرا کویسچن انگریزی سے عربی میں ہی ہیز اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ پہلا جواب عندکا، دوسرا عندہ، تیسرا عندہا. آپ اپنا جواب دیں. صحیح جواب ہے عندہ. اس سے پہلی ایکسرسائز میں ہم نے سیکھا تھا آئی ہیو، یو ہیو، ہی ہیز، شی ہیز. آئی ہیو عندی، یو ہیو عندکا، ہی ہیز عندہ، شی ہیز عندہا. اب اسی ایکسرسائز میں ایک لفظ میں بڑھا دیتا ہوں. دیکھیے آپ کا سینٹینس اور میننگ فل ہو جائے گا. آئی ہیو اے ہاؤس. تو آئی ہیو کی عربی کیا ہے؟ عندی. اب آپ نے ایک لفظ اور سیکھا ہے ہاؤس، اس کی عربی ہے بیت. جوڑ دیجئے عندی بیت. آئی ہیو اے ہاؤس میرے پاس گھر ہے، اس کی عربی ہے عندی بیت. یو ہیو اے ہاؤس. یو ہیو کی عربی آپ نے پہلے سیکھا عندکا. ہاؤس بیت. عندکا بیت. یو ہیو اے ہاؤس آپ کے پاس گھر ہے. عندکا بیت. ہی ہیز اے ہاؤس. عندہ بیت. اس کے پاس گھر ہے. عندہ بیت.
She had a house, عندها بیت, عندها بیت. دیکھیں کتنی سائنٹیفک لینگویج ہے. اس میں کہیں اگر آپ کو ایک لیسن یاد ہو جائے تو دوسرے لیسن کی پریکٹس اور اس کو یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب تو اس لیسن میں آپ نے بیت سیکھا تھا. پہلے لیسن میں ایک ورڈ آیا تھا پاسپورٹ, اور بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کہیں گے آئی ہیو پاسپورٹ, میرے پاس پاسپورٹ ہے. دیکھیے کتنے آسانی سے آپ کہہ لیں گے. اور ایک اسٹرکچر وے میں کہیں گے, گرامیٹیکل کہیں گے, آئی ہیو اے پاسپورٹ, عندی جواز, عندی جواز. یہ پہلے لیسن میں جواز آپ نے سیکھا تھا. اب دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو, صرف کہیں گے عندی, اس کے بعد اس چیز کا نام لے لیں گے. یو ہیو اے ویزا, یو ہیو اے ویزا. یو ہیو کی عربی عندکا, ویزا کی عربی تأشیرہ, عندکا تأشیرہ, عندکا تأشیرہ, عندکا تأشیرہ. ہی ہیز اے بیگ, یہ بیگ کا شبد پہلے لیسن میں آیا تھا. ہی ہیز اے بیگ, ہی ہیز کی عربی کیا ہے عندہ, بیگ جوڑ دیجئے. عندہ حقیبہ, عندہ حقیبہ, عندہ حقیبہ. آئی ہیو اے روم, آئی ہیو اے روم, میرے پاس ایک کمرہ ہے. پہلے بھی آپ اس کو مشق کر چکے ہیں. آئی ہیو اے ہاؤس, اسی پر آپ اسی طریقے سے بنا لیجئے, اس کے اسٹینڈرڈ پر. آئی ہیو اے روم, عندی غرفہ, عندی غرفہ. اب آپ کو میں چیک کرنا چاہتا ہوں کوئز کے ذریعہ کہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہوئی یا نہیں. میں 2 کوشچن کروں گا, ایک انگریزی سے عربی کرنا ہوگا اور دوسرا عربی سے انگریزی. تو پہلا کوشچن ہے آئی ہیو اے بیگ, اس کی عربی کیا ہوگی؟ آئی ہیو اے بیگ. پہلا جواب عندکا جواز, دوسرا جواب عندی حقیبہ, تیسرا جواب عندہا کراسہ. آپ اپنا جواب دے لیں. صحیح جواب ہے عندی حقیبہ. دوسرا کویشچن عربک سے انگریزی, عندکا تأشیرہ, اس کا انگریزی کیا ہوگا؟ عندکا تأشیرہ. ہی ہیز اے کار, پہلا جواب. دوسرا جواب یو ہیو اے پاسپورٹ. تیسرا جواب یو ہیو اے ویزا. آپ اپنا جواب دیں. صحیح جواب ہے یو ہیو اے ویزا. اگر آپ کوئز میں آپ کا کویشچن, آپ کا سوال جواب صحیح نہیں ہوتا ہے تو آپ اس لیسن کو, اس ایکسرسائز کو پھر سے ریپیٹ کریں, وہ خود سے کلیئر ہو جائے گا. اس کے اندر ہندی میں, انگریزی میں ٹرانسلیٹریشن کے ذریعہ پورا سمجھایا گیا ہے. اب آپ کا کام ہے اس کو محنت سے سیکھ لیں. اب ہم اس لیسن میں آگے بڑھتے ہیں. ابھی تک ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہی ہیز اے ہاؤس, افرمیٹو سینٹینس. اب ہم انٹروگیٹو سینٹینس کی طرف بڑھتے ہیں کہ سوال کیسے ہوگا اور اس کا جواب کیسے ہوگا. اب اگر آپ کو پوچھنا ہے واٹ ڈو یو ہیو, آپ کے پاس کیا ہے؟ واٹ آپ نے لیسن 1 میں پڑھا ہے. واٹ کی عربی کیا ہے؟ ماں. لیکن جب اس سچویشن میں ہم یاد کریں گے تو اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر دیں گے, سفکس بڑھا دیں گے ذا کا. ماں کے بجائے کیا کہہ دیں گے؟ ماذا. دونوں کی میننگ ایک ہی ہے, ایک ہی چیز بھی ہے, ماذا. یو ہیو عندکا. اب سوال ہو جائے گا ماذا عندکا, آپ کے پاس کیا ہے؟ واٹ ڈو یو ہیو, ماذا عندکا. جواب ہوگا آئی ہیو اے ہاؤس. آئی ہیو عندی ہاؤس بیت, آئی ہیو اے ہاؤس. اس سوال کو اور جواب کو میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. واٹ ڈو یو ہیو, آپ کے پاس کیا ہے؟ ماذا عندکا, آئی ہیو اے ہاؤس, عندی بیت. اب ماذا سے سوال ہوا. دوسرا سوال جو انٹروگیٹو پارٹیکلز اس لیسن میں آپ نے پڑھا ہے وہ ہے کم, ہاؤ مینی. اب سوال ہوتا ہے ہاؤ مینی ہاؤسز ڈو یو ہیو, آپ کے پاس کتنے گھر ہیں؟ 4, 5, 6, 1, 2. اس سے کم سے سوال ہم کرتے ہیں تو عربک میں کہیں گے کم بیت عندک, کم بیت عندک. کم کو پہلے لائیے, کم بیت عندک. اب اس کے جواب میں آئی ہیو 1 ہاؤس, عندی بیت واحد, عندی بیت واحد. تو اس پہلے اسٹرکچر میں آپ نے 2 چیزوں سے سوال کرنا, ماذا سے اور کم سے. واٹ ڈو یو ہیو, ماذا عندکا. ہاؤ مینی ہاؤسز ڈو یو ہیو, کم بیت عندک.
پھر دیکھیے اب آپ نے یو کے بارے میں سوال کر لیا، اب آپ پوچھیے اس کے پاس، تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے. واٹ ڈز ہی ہیو، اس کے پاس کیا ہے. سیم سوال ماذا عندہ، جیسے آپ نے کہا تھا ماذا عندک، اب کہیں گے ماذا عندہ، جواب میں آئے گا ہی ہیز اے روم، عندہ غرفہ. اب وہ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے کہ ان کے پاس بیگ ہے، ان کے پاس پاسپورٹ ہے، ان کے پاس ویزا ہے، ان کے پاس گھر ہے، جو چاہیں دیں. یہ تو مثال کے طور پر آپ کو سکھانے کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہی ہیز اے روم، عندہ غرفہ. پھر وہی سوال کہ اس کے پاس کتنے کمرے ہیں. ہاؤ مینی رومز ڈز ہی ہیو، اس کے پاس کتنے روم ہیں. جواب ہوگا ہی ہیز 2 رومز. عندہ غرفتان، دیکھیے یہاں اسنان استعمال نہیں ہوا. عربک میں آپ کو میں بتا دوں، عربی کی جو گنتی ہوتی ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. 1 اور 2 کے لیے وہ وہی چیز کریں گے. جیسے اگر انہوں نے کہا کتاب، اس کے معنی ہوگا 1 کتاب. اگر کہا کتابان تو معنی ہو جائے گا 2 کتاب. کہا قلم، اس کے معنی ہوگا 1 قلم. قلمان یا قلمین، اس کے معنی 2 قلم. میں آپ کو ایک جوک سناؤں. ایک ایجپشین ایک کمپنی میں نوکری کرنے کے لیے آیا، تو ان کی عادت ہے کہ وہ 1 سے 2 بنا لیتے ہیں، کتاب سے کتابین کہہ لیں گے. تو مینیجر نے ان سے پوچھا آپ کو انگریزی آتی ہے؟ اس نے کہا بہت اچھی آتی ہے. اس نے کہا اچھا میں عربی بول رہا ہوں، آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں. تو مینیجر نے کہا واحد، تو ایجپشین نے کہا 1. مینیجر نے کہا 2، تو وہ کہہ رہا 19، جیسے عربک میں بنتا ہے کتاب سے کتابین، اس نے بنا دیا 1 سے 19. تو عربک میں 2 کے لیے کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے. جو غرفہ تھا اسی کو الف نون بڑھا دیا، کہہ دیا غرفتان. ہی ہیز 2 روم. اب آگے جب آپ نے ہی پڑھ لیا تو شی کے ساتھ بھی پڑھ لیں. واٹ ڈز شی ہیو، اس کے پاس کیا ہے، اس عورت کے پاس. ماذا عندہا، ماذا عندہا. شی ہیز اے کار، عندہا سیارہ، عندہا سیارہ. شی ہیز اے کار، عندہا سیارہ. ہاؤ مینی کار ڈز شی ہیو، اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. کم سیارہ عندہا، کم سیارہ عندہا. اب اس کا جواب شی ہیز 1 کار. عندہا سیارہ واحدہ، عندہا سیارہ واحدہ، عندہا سیارہ واحدہ. یہ پوری ایکسرسائز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ماذا اور کم سے کروایا. آپ کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، کتنا ہے، اسی کی پریکٹس ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنا ہی پریکٹس کریں گے اتنا ہی کلیئر ہوتا جائے گا. اب میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے ابھی پریکٹس کیا ہے یہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہے یا نہیں. میں آپ سے 2 کویشچن کروں گا، ایک انگریزی سے عربی اور دوسرا عربی سے انگریزی. تو میرا پہلا کویشچن ہے واٹ ڈو یو ہیو، اس کی کیا عربی آئے گی. واٹ ڈو یو ہیو. پہلا جواب ماذا عندہ، دوسرا جواب ماذا عندہا، تیسرا جواب ماذا عندک. آپ جواب دیں. صحیح جواب ہے ماذا عندک. اگر آپ کا جواب صحیح نہیں ہے تو اس ایکسرسائز کو آپ اور ریپیٹ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا کویشچن عربک سے انگریزی، کم سیارہ عندک، اس کی انگریزی کیا ہے. کم سیارہ عندک. ہاؤ مینی رومز ڈو یو ہیو. پہلا جواب. دوسرا جواب ہاؤ مینی کارس ڈو یو ہیو. تیسرا جواب ہاؤ مینی ہاؤسز ڈو یو ہیو. پہلے آپ جواب دے لیں. صحیح جواب ہے ہاؤ مینی کارس ڈو یو ہیو. اب اس کوئز کے بعد ہم انہی الفاظ کو، انہی شبدوں کو جو پڑھا ہے اس کو فردر یوز کرتے ہیں. پہلے ایکسرسائز میں جو اسٹرکچر آپ نے سیکھا تھا واٹ ڈو یو ہیو ماذا عندک، اس کا جواب تھا آئی ہیو اے ہاؤس عندی بیت. یہ جو آپ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کا جواب یس اینڈ نو میں دینا پڑے گا. اب دیکھیے کویشچن کیسے بدلتا ہے. ڈو یو ہیو 1 ریال، کیا آپ کے پاس 1 ریال ہے. اس کی عربی کیا ہو جائے گی. حل عندک ریال واحد. حل سے سوال ہو رہا ہے. حل نہ ماں سے ہوا نہ من سے ہوا، کسی سے نہیں، حل سے.
ڈو یو ہیو ون ریال هل عندك ریال واحد. اب جواب اگر ہاں کہہ رہے ہیں نعم. یس آئی ہیو ون ریال تو آپ جواب دیں گے نعم عندی ریال واحد. یس آئی ہیو ون ریال نعم عندی ریال واحد. ڈز ہی ہیو ون ریال. دیکھیے یہاں پہلے والے میں یو تھا, اب سیکنڈ سینٹنس میں آپ پائیں گے ہی. ڈز ہی ہیو ون ریال هل عنده ریال واحد. جواب نہیں. نو ہی ہیز ٹو ریالس. لا عنده ریالان. اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, میں نے بتایا تھا آپ سے کہ ایک ریال کے لیے ریال بولتے ہیں اور ریالان دو ریال کے لیے, ان کی گنتی 3 سے شروع ہوتی ہے. پھر ایک مرتبہ میں اس کویشچن کو ریپیٹ کر رہا ہوں. ڈز ہی ہیو ون ریال هل عنده ریال واحد. جواب نو ہی ہیز ٹو ریالس. لا عنده ریالان. اور آگے چلیں. ڈو یو ہیو ڈالرس. کیا آپ کے پاس ڈالر ہے؟ ڈو یو ہیو کی عربی دیکھو ہل سے شروع کریں گے. هل عندك دولار. ڈو یو ہیو ڈالر هل عندك دولار. اب جواب دینے والا کہہ رہا ہے نو آئی ہیو درہم. لا عندی درہم. اور اگر وہ ہاں کہتا تو کہتا نعم عندی دولار. لیکن جواب اس نے نو میں دیا ہے. نو کا مارک کیجئے, دیکھیں نو آئی ہیو درہم لا عندی درہم. حل عندک جواز. یہ تو بہت بڑھیا کویشچن ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا ڈو یو ہیو پاسپورٹ, ڈو یو ہیو ویزا. تو یہ کویشچن سن لیجئے. ڈو یو ہیو پاسپورٹ حل عندک جواز. نیچرلی آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, آپ کہیں گے یس آئی ہیو پاسپورٹ. نعم عندی جواز. یس آئی ہیو پاسپورٹ. نعم عندی جواز. اور آگے چلیں. ڈز ہی ہیو ویزا یا ڈو یو ہیو ویزا. کتاب میں لکھا ہے ڈز ہی ہیو ویزا. کیا اس کے پاس ویزا ہے؟ اب جواب یس ہی ہیز ویزا. نعم عنده تاشیرہ. یس ہی ہیز ویزا. ہاں اس کے پاس ویزا ہے. نعم عنده تاشیرہ. تو یہ دو لفظ آئے ہیں پاسپورٹ کا اور ویزا کا. میں آپ پر پریکٹس کرا دیتا ہوں اس لیے کہ زیادہ تر آپ ہی سے پوچھا جائے گا. ڈو یو ہیو پاسپورٹ حل عندک جواز. ڈو یو ہیو پاسپورٹ حل عندک جواز. آپ کہیں گے ہاں. یس آئی ہیو پاسپورٹ. نعم عندی جواز. نعم عندی جواز. ڈو یو ہیو ویزا. اور جب سوال کیجئے تو لگے کہ سوال کر رہے ہیں. ڈو یو ہیو ویزا حل عندک تاشیرہ. یس آئی ہیو ویزا. نعم عندی تاشیرہ. اب ہم 5ویں لیسن کے انت میں پہنچ چکے ہیں اور میں چیک کرنا چاہوں گا کہ کیا آخری ایکسرسائز کو آپ نے اچھی طریقے سے سیکھ لیا. اس کے لیے میں آپ سے 2 کویشچن کروں گا. میں آپ سے ایک انگریزی سے عربی میں کویشچن کروں گا اور دوسرا عربی سے انگریزی میں. پہلا کویشچن ہے ڈز ہی ہیو ون ریال. ڈز ہی ہیو ون ریال. اس کی کیا عربی ہوگی؟ حل عنده ریال واحد. پہلا جواب. دوسرا جواب حل عندها ریال واحد. تیسرا جواب حل عندك ریال واحد. آپ اپنا جواب دیں. صحیح جواب ہے حل عنده ریال واحد. دوسرا کویشچن حل عنده تاشیرہ. اس کو انگریزی میں کیا معنی ہے؟ حل عنده تاشیرہ. پہلا جواب ڈو یو ہیو ویزا. دوسرا جواب ڈز ہی ہیو ویزا. تیسرا جواب ڈز شی ہیو ویزا. آپ اپنا جواب دے دیں. صحیح جواب ہے ڈز ہی ہیو ویزا. اگر ان کویشچنس میں آپ کے جواب غلط آئے ہوں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی لیسن کو آپ دہرائیں. یہ جو لیسن میں سینٹنسز دیے گئے ہیں وہ ایگزامپل کے سینٹنسز ہیں. آپ انہی سینٹنسز پر میرا خیال ہے کہ کم سے کم 10 سینٹنس آپ خود بنا سکتے ہیں کہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے, کیا ہے, کیسے ہے. اب میں
5वें लेसन के अंत तक पहुंचता हूं और आपको थोड़ा सा ग्रीटिंग का कुछ और सिखा देता हूं। पिछले लेसन में हमने सीखा था जब किसी से मिलते हैं तो कहते हैं तशर्रफना, तो वो भी जवाब में कहेगा तशर्रफना या कह देगा फुर्सा सईदा। अब जब हम किसी को विदा करते हैं, आखिरी वक्त देखते हैं कोई कहीं जा रहा है तो क्या कहते हैं? हम उसके लिए दुआ मांगते हैं, कहते हैं माअस्सलामा। मा के माने विथ, सलामा के माने सेफ्टी। क्या जाने वाले को क्या कहेंगे? माअस्सलामा, माअस्सलामा। जवाब देने वाला क्या कहेगा? सी यू अगेन। इलल लिका, इला मीन्स टू, लिका के माने मीटिंग, इलल लिका इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि फिर जल्दी मिलेंगे। फिर मैं आपके लिए एक मरतबा रिपीट करता हूँ। जाने वाले से कहेंगे माअस्सलामा, वो कहेगा इलल लिका। 5वें लेसन का यहीं ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेसन को एंजॉय किए होंगे। अब आपकी अरबी बोलने की क्षमता भी काफ़ी बढ़ गई है और आपसे 6ठे लेसन में फिर कल मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।